پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے امت محمدیہ پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بڑی ہی رحمتیں فرمائی ہیں اللہ پاک نے امت محمدیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی برکت سے۔ ان کرم نوازیوں میں سے میرے بھائیوں ایک کرم نوازی تو اللہ نے یہ فرمائی ہے امت محمدیہ پر۔ امت محمدیہ کی شان یہ ہے، محنت یہ تھوڑی کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا صلہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک امت محمدیہ کی شان یہ بھی ہے کہ ساری شریعتوں میں سے سب سے زیادہ آسان شریعت امت محمدیہ کی شریعت ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک اس پر عمل کرنے والوں کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے میرے بھائیوں اللہ پاک نے امت محمدیہ پر اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ ایک مہربانی تو یہ بھی فرمائی، ایک کرم نوازی یہ بھی اللہ نے فرمائی کہ جب کوئی امت محمدیہ کا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، پھر جب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، سچے دل سے وہ توبہ کر لے، امت محمدیہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امت محمدیہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے صدقے میں اللہ اس کے صغیرہ گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ کرم نوازیاں میرے بھائیوں کن کے صدقے میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ پاک ہم پر اپنی بڑی ہی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ ایسے ہی امت محمدیہ پر ایک کرم نوازی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں امت محمدیہ کے لوگ اگر چاہیں تو رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ان دنوں، ان مہینوں، ان راتوں میں سے یہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں بھی ہیں۔ یہ جو دن اس وقت چل رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑے ہی خاص دن ہے۔ حج کے مہینے کے ذی الحج کے پہلے 10 دن ایسے یہ 10 دن ہیں، ایسی یہ عظمت و شان والے دن ہیں، دن بھی اور راتیں بھی، کہ اللہ پاک کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، رحمت جوش پر ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف فرما دوں۔ یہ مواقع امت محمدیہ کو اللہ پاک نے جو عطا فرمائے ہیں نسبت رسول کے صدقے میں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میرے بھائیوں بڑی چیز ہے، بڑی ہی پیاری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کو نسبت ہو۔ شاعر کہتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی دیکھیں کتنی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اچھا، حج کے یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج پاکستان میں 8 جولائی ہے، 2022 ہے، مکہ شریف میں، عرب شریف میں 9 ذی الحج ہے۔ اس وقت وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اس وقت لوگ میدان عرفات میں وہاں پر موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا کر وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی کرم نوازیاں حاجیوں پر چھما چھم برس رہی ہیں، اور حاجیوں کے صدقے میں ہم پر بھی برس رہی ہیں۔ 9 ذی الحج
یوم عرفہ کا جو دن ہے میرے بھائیوں، لاکھوں حاجی اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ سے رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ اچھا پھر حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اس طرف جاتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے حج کرایا ہے، مدینے جاتے ہیں جن کے صدقے میں، مدینے والے کے صدقے میں اللہ نے حج کرایا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت ہے، کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں حج کرنے جاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حج تو کرنے جا رہے ہیں، یہ تو صدقہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو بھی پوچھتا اعلیٰ حضرت سے حضور کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ اعلیٰ حضرت سب کو یہی کہتے ہیں میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو حاجی مکہ مکرمہ میں جب اپنے معاملات سے فارغ ہوتے ہیں پھر مدینے جاتے ہیں، اور جب مدینے جاتے ہیں، مدینے جانے والے حاجیوں کو امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او حاجیوں، حج کرنے والے حاجیوں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کمال کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آخر میں اسی نعت کے آخر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، ارے کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضرات گرامی، جو 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن، حدیثوں میں اس کی بڑی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کی جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ میرے بھائیوں اتنی شانوں والا دن ہے، اگر کوئی اس کا روزہ رکھ لے تو کیا فضیلت ملتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو کل ہے یوم عرفہ، کل 9 ذی الحج ہے پاکستان میں، اب اس کا روزہ رکھنے والے کو کیا فضیلت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس بندے کے سابقہ سال کے بھی اور آئندہ سال کے گناہوں کو وہ روزہ مٹا دیتا ہے۔ اتنی شان ہے میرے بھائیوں یوم عرفہ کی، اور یہ 9 ذی الحج کا دن ایسا دن ہے، ایسا شاندار دن ہے کہ اس دن میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے یوم عرفہ کا میرے بھائیوں، آپ عبادت کریں اللہ پاک اس عبادت پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 9 ذی الحج کا دن بڑا ہی پیارا دن ہے، یہ دن ہمیں کچھ سبق دیتا ہے۔ ایک سبق تو یہ 9 ذی الحج کا دن ہمیں یہ دیتا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ بد نگاہی نہیں کرنی۔ 9 ذی الحج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حدیث پاک سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے، میدان عرفات میں ایک نوجوان کھڑا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔
میدان عرفات ہے، وہاں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے صدقے جائے میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے منہ کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا اور ارشاد فرمایا، آج کا دن وہ دن ہے جو اس دن اپنی دونوں آنکھوں کو اور اپنے دونوں کانوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ 9 ذی الحج کا دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، بد نگاہی نہیں کرنی میرے بھائیوں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جتنا بھی بگار ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بد نگاہی کی وجہ سے ہے۔ شیطان کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ بد نگاہی کا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو، کسی نوجوان کو اپنے اس جال میں شیطان پھنسا دیتا ہے نا، باقی کام اس کے لیے بڑے ہی آسان ہو جاتے ہیں، بڑے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نگاہی کرنا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آج ہم فلمیں دیکھتے ہیں بے درک ہو کر، آج ہم ڈرامے دیکھتے ہیں بے درک ہو کر، آج ہم بد نگاہی کرتے ہیں، ہمارے دل میں خوف ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بد نگاہی کرنا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ کون سا تیر ہے؟ زہریلا تیر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے بد نگاہی کرنا چھوڑ دے گا، اللہ اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے سینے میں محسوس فرمائے گا۔ ایسا ایمان اس کو نصیب ہوگا، اس ایمان کی مٹھاس اس کو سینے میں محسوس ہوگی۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے جب کسی بندے کو اپنا ولی بنانا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی ادھر ادھر دیکھنے کی عادت کو چھڑا دیتا ہے۔ سمجھے میری بات کو میرے بھائیوں؟ یہ ادھر ادھر دیکھنے کی جو عادت ہے، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، امام عشق و محبت ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی ادھر ادھر دیکھنے کی عادت کو چھڑا دیتا ہے، باقی سارے کام پھر اگلے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا دن، قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور آگے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں کو حکم ارشاد فرما دے، مسلمانوں کو حکم دے دے، اے مسلمان مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ اب بھی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کے۔ یہ باتیں ہیں عمل کرنے والی، یہ باتیں ہیں عمل کرنے والی، جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور بیٹھ کر اب تبصرے کرتے ہیں دین کے خلاف، باتیں کرتے ہیں دین کے خلاف۔ ان باتوں پہ میرے بھائیوں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے سونے محبوب مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، یوم عرفہ کو 9 ذی الحج کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، سرکار نے اپنے دست مبارک سے اس کا منہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ تو یوم عرفہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہم نے بد نگاہی نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم بد نگاہی کریں گے پھر دنیا میں بھی خرابی ہی خرابی ہے، آخرت میں بھی تباہی تباہی ہے۔ اگلی بات حضرات گرامی جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی رحمتوں والا دن ہے، بڑا ہی برکتوں والا دن ہے۔ یہ دن ہمیں کچھ سبق دیتا ہے، یوم عرفہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے دین کے ساتھ مضبوط رہو۔ کیسے بلا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا اور تمہارے پر میں نے اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید منایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہودی کہہ رہا ہے حضرت عمر کو آ کر کہ آپ کے قرآن میں کیسی آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں کو دی جاتی ہم اس دن کو عید منایا کرتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ کہنے لگا تمہارے قرآن میں رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، یہ والی آیت ہے۔ حضرت عمر پھر حضرت عمر ہے، حضرت عمر کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت 9 ذی الحج کو یوم عرفہ والے دن، جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی، اس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہودی سن لے، جمعے کا دن بھی عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید ہی عید ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا۔ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اچھا یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ یوم عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان والا دن۔ کون سا دن؟ سارے بولے کون سا دن؟ پہچان والا دن۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں اور 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 8 ذی الحج یوم الترویہ، ترویہ کا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سوچ و بچار کرنا۔ کیا کرنا؟ سوچ و بچار کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب 8 ذی الحج کو میرے بھائیوں خواب دیکھا نا، پہلی رات جب خواب آیا، سارا دن سوچ و بچار کرتے رہے، سارا دن سوچ و بچار کرتے رہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم کا سوچ و بچار کرنا تھا نا، اس وجہ سے 8 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں یوم الترویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ اچھا پھر دوسری رات خواب آیا، آگے پھر 9 ذی الحج آ گئی۔ دوسری رات جب خواب آیا حضرت ابراہیم کو انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی یہ خواب رب کی طرف سے ہے، یہ رب کا حکم ہے، ان کو پہچان ہو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب پہچان ہوگی نا، اس لیے 9 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں یوم العرفہ۔ یوم العرفہ پہچان کا دن۔ کون سا دن؟ پہچان کا دن۔ 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کو لیا، ان کی گردن پر چھری چلائی، اس کو کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کرنے کا دن۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قربانی کرنے کا دن۔ یوم الترویہ، یوم العرفہ اور یوم النحر، قربانی کرنے کا دن۔ میرے بھائیوں پچھلے جمعے کے مبارک میں بھی میں نے آپ کے سامنے قربانی کے کچھ مسئلے بیان فرمائے تھے اور کچھ دوستوں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے، تو پھر چند مسئلے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے، مالک نصاب کون سا بندہ ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اگلی بات اب سنیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا، اب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، بکرا اور بکری، یہ یاد رکھیں نر اور مادہ دونوں آ جاتے ہیں۔ بکرا اور بکری کی جو عمر ہے نا قربانی کے جانور کی، کم از کم 1 سال ہے۔ کتنے سال؟ 1 سال۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر 1 سال میں سے 1 دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہوگی۔
سارے بولے قربانی۔ اگلا مسئلہ، گائے کی جو عمر ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو عمر ہے کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ اب 2 سال میں سے ایک دن بھی میرے بھائیوں اگر کم ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، اونٹ کی جو عمر ہے وہ ہے کم از کم 5 سال۔ کتنے سال؟ سارے بولے کتنے سال؟ 5 سال عمر ہے نا، تو 5 سال کی عمر میں سے ایک دن بھی کم ہوا تو ایسے اونٹ کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگے چلیں میرے بھائیوں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ چھوٹا عیب ہو وہ تو چل جاتا ہے، لیکن اگر بڑا عیب ہو، مثلا اگر کوئی جانور لنگڑا ہو اور وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ وہ کھڑا بھی نہ ہو سکے، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے؟ بولے سارے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ جانور جو کانا ہو، اس کا کانا پن خوب ظاہر ہو، ایسے جانور کی میرے بھائیوں قربانی جائز ہے؟ ایسے ہی وہ جانور جس کا پاؤں کٹا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے؟ ایسے ہی وہ جانور جس کا ناک کٹا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے جی؟ گندگی کھاتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے؟ وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جائیں، جس کو ہم خنثی کہتے ہیں، انسانوں میں بھی خنثی ہوتے ہیں اور جانوروں میں بھی خنثی ہوتے ہیں، وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جائیں تو میرے بھائیوں ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتاتے، سنی حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے، 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے میرے صحابہ، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جس کا لنگڑا پن خوب ظاہر ہو۔ نمبر 2، کانا جس کا کانا پن خوب ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا بیمار جس کی بیماری خوب ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسی کمزوری اس جانور کو ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی باقی نہ رہے۔ یہ 4 جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ مزے والی آپ کو بات بتاتا ہوں، سنیے ذرا، صحابہ کا عشق کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔